الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري والمسلم. عمار ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور یہ فجر کی نماز کے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے: اللہم بارک لامتھا فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے، میری امت کی صبح میں برکت دے دے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں ان کا اہتمام کرتا ہے، فجر عصر، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور دوسری روایت نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو صبح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے یہ شخص اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اور جب سویرے گھر سے کوئی آدمی نکلتا ہے اور اللہ کے گھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کے قدم اٹھتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. ایک روایت نے فرمایا جو شخص فجر پڑے بغیر بازار کا رخ کرتا ہے یہ شیطان کے جھنڈا لے کر بازار جاتا ہے. اور میرے عزیزو، آج جو جس کے جھنڈے کے ساتھ ہے کل معاشر کے میدان میں وہ اسی جھنڈے والے کے ساتھ ہوگا. یوں تو ہر نماز کا اہتمام قرآن میں، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، لیکن خاص طور پہ فجر کی نماز کی بات کی ہے. خاص طور پہ فرمایا منافق ہے جس پر فجر کی نماز بھاری ہو سکتی ہے، اس کے لیے نماز فجر بھاری ہے، مومن کے لیے نہیں. اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور آپ کے ارشادات سے اتنی خیریں، اتنی برکتیں، اتنے اہتمام، اتنی تائید مسلمان سنے اور پھر وہ فجر نہ پڑے تو مسلمان کیسے ہوا؟ ایمان کہاں ہوا؟ تو فرمایا یہ منافق پر تو بھاری ہوتی ہے، مسلمان پر نہیں، ایمان والے پہ نہیں. صبح کی نماز کا اہتمام. جب آدمی رات کو سوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان آ کے 3 گرہیں لگا دیتا ہے اس کے گردن پہ اور کہتا ہے خوب سوتا ہی رہے، علیک لیل طویل فرقد، سوتا ہی رہے ساری رات. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تعالی، یہ اٹھتا ہے اور اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا ایک گرہ کھل جاتی ہے. اور پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور جب صبح کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طِيبَ النَّفْسِ، تو صبح جب اس کی ہوتی ہے تو بڑی بشاشت کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، طبیعت کی خوشی کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اور اگر یہ صبح سویرے اللہ کا نام نہ لے، وضو نہ کرے، نماز نہ کرے تو اس پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اس کے نفس میں خباثت ہوتی ہے اور طبیعت اور جسم میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں اثرات ہو گئے ہیں
تو ہاں بھائی، جب فجر نہیں پڑے گا تو بیٹی پر بھی اثرات ہوں گے، بیوی پر بھی اثرات ہوں گے، بیٹے پر بھی اثرات ہوں گے، میاں پر بھی اثرات ہوں گے، ابا پر بھی اثرات ہوں گے. اور جب شب پہ شیطان کے اثرات ہوں گے تو بتاؤ اس گھر کا کیا حال ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. ہر وقت منہ ماری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. ہر وقت جسے کہیں کہ لڑائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. جب شیطان کے اثرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور سبھی پہ جب شیطان کے اثرات ہو تو پھر کیا ہوگا. شیطان محبتیں لے کے آتا ہے، برکتیں لے کے آتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے. وہ تو نفرتیں لے کے آتا ہے بھائی، وہ تو نحوست لے کے آتا ہے، وہ تو ٹوٹ پھوٹ لے کے آتا ہے، وہ تو بے برکتی لے کے آتا ہے، وہ تو مصیبتیں اور بندش کی شکلیں پیدا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والا سویرے سویرے اٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی، اللہ کا نام لیتا ہے کہ اللہ کا نام، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پھر سانس دیا، پھر زندگی دی اور نیند سے بیدار کیا. نیند بھی موت کی ایک شکل تھی، اللہ نے پھر زندگی دے دی. اور پھر وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو طبیعت میں نشاط بشاشت آتی ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ہیں، ورنہ جسمانی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے، برکتوں کے لحاظ سے اس صبح میں کتنی برکتیں ہیں اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن آج کی دنیا کی ریسرچ تحقیق ہو رہی ہے، میاں صبح صبح جب سورج نکلتا ہے تو یہ روشنی بہت ضروری ہوتی ہے انسانی زندگی صحت کے لیے. یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے آج کل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ صبح پڑھ، اللہ کا ذکر کر، تسبیح پڑھ، اشراق جب سورج نکلے پھر تھوڑے سے 2-4 رکعت نفل پڑھ لے. تو یہ جو دین ہے نا ہمارا، یہ جسم کی ضرورت بھی ہے، اس جسم کی ضرورت بھی ہے، اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اس کی جسمانی ضرورت بھی اس دین کے اندر ہے. روحانی برکتیں، آخرت کا سنورنا، اللہ کی رضا تو ہے ہی، لیکن اللہ نے جو یہ مشینری دی ہے اس مشینری کے لیے بھی یہ دین ضروری ہے، ورنہ جلدی خراب ہو جائے گی. اس کے اندر بھی برکتیں ہیں. کس طریقے سے سویرے سویرے مسلمان اٹھا کرتے تھے. مسلمانوں کی گھروں کی نشانی یہ ہوتی تھی، جب یہ غیروں کے ہاں مسلمان ہندو سب رہا کرتے تھے تو نشانی کیا ہوتی تھی؟ مسلمانوں کے مرد سویرے سویرے مسجد جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی عورتیں سویرے سویرے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، کہ اس گھر سے سویرے سویرے لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز ایسی ہوتی ہے، گلیوں سے گزرو تو یوں لگتا ہے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں، بن بناٹ کی آواز آتی ہے نا، ایسی ہر گھر سے ماں بہن بیٹی سویرے سویرے تلاوت کیا کرتے. آج کے مسلمان نحوستوں کی، بے برکتوں کی اسباب خود اختیار کرتا ہے، نحوستوں کی بے برکتی کی شکلیں خود اختیار کرتا ہے. اچھا جب تکلیف میں مصیبت میں آتے نا تو کہو کہ میاں گناہ چھوڑ دو تو بہت سادگی سے کہہ دیتا ہے ہمارے ہاں تو کوئی گناہ ہوتا ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. یعنی ان کے ہاں گناہ کی فہرست صرف 3 چیزیں رہ گئی، زنا، قتل، ڈاکہ، بس. زنا، قتل، ڈاکہ یا زیادہ شراب، بس. یعنی گناہوں کی فہرست سمٹتے سمٹتے بس 4 تک رہ گئے. بس 4 نہیں تو یہ بڑا شریف ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ان سے کہا جائے میاں ٹی وی کتنی دیر، بس 2-3 گھنٹے رات کو جب ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں. نماز تو نہیں ہوتی. یعنی یہ ان کی نظر میں گناہ ہی نہیں رہا. اور اللہ کے نبی فرمانے لگے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے یہ تو اس نے ہندوؤں والے کام کیا، یہ مسلمان تھوڑی رہا. اس نے تو سکھ اور عیسائیوں والا کام کیا، یہ مسلمان تھوڑی رہا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو اسلام کی سرحد کو خیر بات کہہ دے. اتنی سخت بات کہی. یہ بات شراب پر بھی نہیں کہی،
یہ بات شراب پر بھی نہیں کہی. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ نماز کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے. لیکن شرابی تھوڑے ہیں، اس لیے اب تک اس کی کچھ سنگینی کا اندازہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. شرابی تھوڑے ہیں اس لیے اب تک اس کی کچھ سنگینی کا اندازہ ہے، لیکن بے نمازی بھرے پڑے ہیں، اس گناہ کی سنگینی ختم ہو گئی. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جو اس کی سنگینی بتائی ہے وہ تو ایسی ہے کہ ایمان کوئی نہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں جو کھلا کافر ہوا کرتا تھا کہ یہ کافر ہے، وہ تو نماز میں شریک نہیں ہوتا تھا، لیکن جو چھپا ہوا کافر ہوتا تھا، جس نے نفاق کا پردہ اوڑھا ہوتا تھا اور زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کے لیے بھی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ نماز کے اوقات میں نماز چھوڑ دے. اس لیے کہ وہاں یہ بات طے تھی کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ جو مسلمان نہیں ہوتا. اس قدر اہتمام تھا، اس کی اہمیت تھی اس معاشرے میں. نماز بن نماز کے مسلمان کیسا؟ اور پھر خاص طور پہ فجر کی نماز. کچھ نمازی ہیں دو جمعہ بھی پڑھ لیں گے، 2-3-4 رکعتیں نماز بھی، 2-4 نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن فجر مہینوں نہیں سالوں گزر جاتے ہیں، اہتمام نہیں ہوتا. سالوں گزر جاتا ہے. ابا پڑھ رہا ہے، اولاد کوئی نہیں پڑھ رہی، ماں پڑھ رہی ہے، بیٹیاں کوئی نہیں پڑھ رہی، بھائی پڑھ رہا ہے، بہنیں کوئی نہیں پڑھ رہی. اور اس گناہ کی سنگینی کا احساس بھی کوئی نہیں کہ تکلیف ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کوئی گھر میں بیٹا شراب پیے تو باپ برداشت کر سکتا ہے، کوئی شریف باپ. کوئی ماں اپنی بیٹی کو شراب پیتے دیکھ کر برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہیے. لیکن بے نمازی تو اس سے بڑا گناہ کر رہا ہے. بے نمازی کا گناہ تو اس سے بڑا ہے. لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ گناہ عام ہو گیا تو اس کی سنگینی اور اس کی شدت نکل گئی ہے کہ یہ بھی گناہ. چوکیدار بیٹھا ہوگا، شراب پیا ہوگا تو چوکیدار نہیں رکھیں گے، لیکن ٹی وی لگا کے اس کو دیکھیں گے رات اس کی اچھی گزر جائے. نماز چھوڑ دے اسے کوئی فکر نہیں ہوگی. دیکھیے نا، یعنی جو گناہ رچ بس گئے ان کی گندگی اور برائی بھی دل سے نکل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ جو شخص نماز فجر کی پڑھتا ہے یہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اللہ اس کی مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی اور اس کی رزق کی، اس کی اولاد کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اللہ کی ذمے میں آ جاتا ہے. فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اللہ اس کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے. اور پھر اللہ، ہم کہتے ہیں کسی بزرگ سے دعا کر لا رہے ہیں، کسی اللہ والے سے دعا کر لیں، کسی نیک آدمی سے دعا کرا لیں، بہت اچھا ہے، کرا لینی چاہیے. لیکن یہاں تو صبح اٹھنے والے کو اللہ کے نبی کی دعا مل رہی ہے. اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے، میری امت کی صبح میں برکت دے دے. جب برکتوں کا نزول ہوتا ہے ہم پڑے سوئے رہتے ہیں، اور جب برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر خوار ہوتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. سچ بتا رہا ہوں، صدقہ دینے سے، باوضو رہنے سے، فجر پڑھنے سے، گناہوں سے بچنے سے ایسے شخص کی زندگی میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی. صدقہ دینے سے، باوضو رہنے سے، فجر پڑھنے سے، گناہوں سے پرہیز سے کبھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان پر دینے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے. ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے، میرا رزق کشادہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق کشادہ کر دے گا، کبھی رزق کی تنگی نہیں آ سکتی. صدقہ دینے سے، باوضو رہنے سے، تقوی گناہوں سے بچنے میں
اور فجر کا اہتمام کرنے سے کبھی رزق کی تنگی نہیں آ سکتی۔ تو یہ جو عبادات ہیں، یہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، جہاں اس سے آخرت سنورتی ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اللہ اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، رزق کے لحاظ سے، جسمانی صحت کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے۔ ہاں، یہاں بھی اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کا اہتمام ہو۔ میرے عزیزو، سارے سال کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، رمضان میں اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، سحری میں مسلمان اٹھتا ہے، روزہ ماشاءاللہ روزہ رکھتا ہے، اس کی برکت سے فجر بھی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ ایسا اللہ سے تعلق بن جائے، کچھ مانگ لیا جائے کہ اللہ اب ساری زندگی فجر پڑھنی ہے، اب فجر نہیں چھوڑنی۔ صبح صبح اللہ کو یاد کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دن کا آغاز تو کیجئے، پھر دیکھو زندگی میں کیا خیریں آتی۔ پہلے مسلمانوں کے ہاں فجر میں بھی ایسا ہی اہتمام ہوتا تھا جیسے مسلمانوں کے ہاں اب جمعے کا اہتمام رہ گیا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا تھا، جمعہ بھی فرض ہے، فجر بھی فرض ہے۔ جو وعید اللہ کے نبی نے جمعے کے بارے میں فرمایا جو جمعہ چھوڑتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، وہی وعید اللہ کے نبی نے فجر میں فرمایا جو فجر چھوڑتا ہے فرمایا منافق ہوتا ہے۔ تو جیسے مسلمانوں کے اب جمعے کا اہتمام رہ گیا، مسلمانوں کے ہاں فجر کا اہتمام بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا، بھری ہوتی تھی مسجدیں۔ اور جب صبح صبح مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کرتا تھا تو اس کے گھر بھی آباد تھے اور اس کے بازاروں میں بھی خیر و برکتیں تھی۔ اب سب جب بے نمازی کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا نحوست ہوگی پھر اس کی، پھر کہتے ہیں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چوری ہے، ڈاکے ہیں۔ ہاں، سارے نحوست لے کے اکٹھے ہوں گے تو وہاں برکتیں ہوں گی کیا؟ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ برکتیں رہیں، کما کما کے تھک گئے، برکت کوئی نہیں۔ تو نمازوں کا اہتمام ہو۔ ہم اپنے دائرہ کار میں دیکھیں کہاں کہاں میری بات سنی جاتی ہے، بات کہی جا سکتی ہے، کم از کم ہمارے گھروں میں، ہمارے ماتحتوں میں نماز کا اہتمام ہو۔ رمضان میں اللہ سے مانگ لیا جائے، پھر ساری زندگی اللہ کرے ہمیں اللہ فجر کا اہتمام نصیب فرما دے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرما۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ